حق ہے علی 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 حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی 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 حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں علی ولی کے نام پاک سے اگر تمہیں ہے پیار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں علی 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 آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں لکھا علی پڑھا علی کہا علی سنا علی پلایا ماں نے دودھ میں بس ایک نام یا علی پلایا ماں نے دودھ میں بس ایک نام یا علی نگر نگر گلی گلی چمن چمن کلی کلی دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور دل سے بولو بار بار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں ملنگ کی صدا علی ہے سب کا آسرا علی کہا ہے جبرائیل نے فقط ہے لاپتہ علی جبرائیل نے فقط ہے لاپتہ علی زمیں زمین فلک فلک علی کی ہے جگہ جھلا قلندر و ملنگ کی زباں پہ ہے یہی پکار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں غدیر اور مباہلا خدا کا گھر ہو یا کسا نبی کے ساتھ ساتھ ہیں علی بحکم کبریا نبی کے ساتھ ساتھ ہیں علی بحکم کبریا قدم قدم لیے انا نبی کے ساتھ دم بدم علی چلے ہیں اس طرح کہ ماں کے ساتھ شیر خوار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں خدایا کیسا معجزہ علی کے نام کو دیا کہ جس نے یا علی کہا بلند مرتبہ ہوا جس نے یا علی کہا بلند مرتبہ ہوا علی کے گن جو گائے گا کمال فن وہ پائے گا ملے گی نصرت علی تو فتح ہوگی ہم کنارے آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں وسیلہ نجات ہے شعور دینیات ہے خدا کے ساتھ ہے علی خدا علی کے ساتھ ہے خدا کے ساتھ ہے علی خدا علی کے ساتھ ہے خدا خدا علی علی صدا جو ہے میں ڈھلی علم نبی نے دے دیا خدا نے بھیجی ذوالفقار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں وسیلہ نجات ہے شعور دینیات ہے خدا کے ساتھ ہے علی خدا علی کے ساتھ ہے خدا کے ساتھ ہے علی خدا علی کے ساتھ ہے خدا خدا علی علی صدا جو ہے میں ڈھلی علم نبی نے دے دیا خدا نے بھیجی ذوالفقار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں نظر جو کربلا گئی تو روح تھر تھر آ گئی گلے پہ تھی حسین کے بقائے دین میں چھری گلے پہ تھی حسین کے بقائے دین میں چھری زباں زباں جگر جگر حرم تمام نو گئے
اتنا لاغر ہے, اسے کوئی چھوٹی سی چونٹی بھی کاٹ دے تو اسے اپنے ہاتھوں سے دفع نہیں کر سکتا, اتنا کمزور ہے. تو اتنا ہی کمزور رہ جاتا اگر صبر نہ کرتا. ٹھیک ہے نا, صبر کر رہا ہے انسان نہ طاقتی سے طاقت کی طرح. عجیب مرحلہ فکر ہے. کیا اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں میں؟ اچھا آیا تھا تو جاہل تھا اور اب پڑھ لکھ گیا تو صبر کر رہا ہے انسان جہالت سے علم کی طرف. تو کم سے کم دو صبر تو مانو گے, ایک کمزوری سے طاقت کی طرف, دوسرا جہالت سے علم کی طرف. دیکھو تم فقط سفر کو زمین کا سفر سمجھتے ہو کہ کراچی سے لاہور چلے گئے اور لاہور سے کراچی چلے گئے تو سفر کیا. نہیں, سفر زمانے میں بھی ہے. تم کل سے آج میں داخل ہوئے اور آج سے کل میں داخل ہو جاؤ گے. میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ ہے تو فلسفہ تو ہے, اور پروفیسر صاحب بھی اس کی گواہی دیں گے. اچھا بھائی اب بہت توجہ ہے تو سفر ہمیں ہونا. دیکھو زمانے کا سفر ہے, علم کا سفر ہے, طاقت کا سفر ہے, توانائیوں کا سفر ہے, اپنے اخلاقیات کا سفر ہے. بھائی سفر تو کر رہا ہے نا انسان, ہر انسان سفر کیے جا رہا ہے. بھائی جب بھی تم زمین پہ سفر کرتے ہو تو معین منزل کے لیے کہیں تک جانا ہے. جب سفر کر رہے ہو تو اب یہ جو سارے سفر ہو رہے ہیں کیا کوئی معین منزل نہیں ہے؟ کیا کوئی معین منزل نہیں ہے؟ تو اب انسان سے جھگڑا کیا ہے؟ آج کا فلسفہ, یعنی ماڈرن فلسفی کی بات کر رہا ہوں میں, جدید فلسفہ جو آج ہے سن 2001 کا فلسفہ, اور اسے قرآن نے سورہ جاثیہ میں ارشاد فرمایا قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا. یہ کہتے ہیں کہ بس اس دنیاوی زندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھو خدا کی قسم سننا, قرآن مجید کی صاحب مبارکہ کو ہدیہ کر رہا ہوں. قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا. ان کا خیال یہ ہے نہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بس یہ ہے دنیا کی زندگی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نموت و نحیا, پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں, مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, اور ہمیں زمانہ پیدا کرتا ہے, زمانہ ہلاک کر دیتا ہے. یہ ہے ماڈرن فلسفی, یہ ہے جدید نقطہ نظر زمانے کا کہ زمانے نے پیدا کیا, زمانے نے پال کے لڑکا بنایا, پھر جوان بنایا, پھر اندھیر بنایا, پھر بوڑھا بنایا, پھر زمانے نے مار دیا. تو یہ ہے ساری دنیا کا فلسفہ. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے کہ جو کچھ ہے وہ یہ زمانہ ہے اور یہ زمین ہے, اس میں سے نکلے اس میں چلے گئے. اور اب قرآن نے آواز دی انا للہ و انا الیہ. راجاؤں بھائی سنتے جانا, لیکن بڑا نامانوس موضوع ہے, لیکن یہ موضوع کہیں نہ کہیں کام آ جائے گا. ہم اللہ کے ہیں, اللہ کی طرف سے آئے ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اسی کی طرف پلٹ کے ہمیں دوبارہ جانا ہے. یعنی آغاز سفر بھی معین ہے اور انجام سفر بھی معین ہے. کوئی تمہیں راستے میں اگر سفر میں مل جائے اور اب تم پوچھو کہ بھائی کہاں سے آئے ہو, کہ نہیں معلوم, پھر پوچھو کہ کہاں جاؤ گے, جواب دے کہ نہیں معلوم, تو تم اسے احمق کہو گے یا نہیں؟ تو آج کا فلسفہ یہی کہہ رہا ہے کہ کہاں سے آئے نہیں معلوم, جانا کہاں ہے نہیں معلوم. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ذرا آج بات میں نے نامانوس چھیڑ دیے, لیکن بہت آہستہ آہستہ تمہیں بہت قریب کروں گا. اچھا تو یہ پوری انسانیت سفر میں ہے اور کمزوری سے چلا ہے. کتنا طاقتور ہوا کہ مریخ کے پیچھے پہنچ گیا, چاند پہ اپنے قدم جما دیے, ہے نا. خلائی گاڑیاں خلاؤں میں پرواز کر رہی ہیں, سمندروں کے سینے کو چاک کر دیا. مہینوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے. کتنا طاقتور ہو گیا. کمزوری سے چلا تھا, کتنی طاقت آ گئی. اور جہالت سے چلا تھا, آج بلب ایجاد کر کے بیٹھ گیا, ٹیلی فون ایجاد کر کے بیٹھ گیا, ٹیلی ویژن ایجاد کر کے بیٹھ گیا. ہم یہ ہے کہ کمپیوٹر ایجاد کر کے بیٹھ گیا. تو جو جہالت سے چلا تھا وہ کتنا عالم ہو گیا, اور جو کمزوری سے چلا تھا وہ کتنا طاقتور ہو گیا.
تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے مجمع سے کہ جو چلا ہی علم سے ہو، بتائیے بات، جو چلا ہی علم سے ہو اور جو چلا ہی طاقت سے ہو، اس کا کمال کیا ہوگا؟ تو تمہیں پوچھنے کا حق ہے کہ بھیا کون چلا علم سے اور کون چلا طاقت سے؟ تو اگر علم سے نہ چلا ہوتا تو گود میں قرآن نہ پڑھتا، اور اگر طاقت سے نہ چلا ہوتا تو جھولے میں ایسے بنا چیزتا۔ سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں۔ اچھا بھائی، تو علم دو قسم کے ہیں، علم دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اسکولوں میں حاصل کرتے ہو، جو کالجوں میں حاصل کرتے ہو، جو یونیورسٹیز میں حاصل کرتے ہو، یہ ایک علم ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو اللہ دیتا ہے۔ بھائی اب میں دلیل دے رہا ہوں، اور اگر پہنچ گئی تو یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ بھائی وہ شعر کیا تھا چوسی احمد حضرت کی زبان؟ چوسی حضرت کی زبان سیکھ لیے سارے علوم، ہاں یوں ہی پڑھتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ بھائی عجیب کمال ہو گیا خدا کی قسم۔ بھائی اب سننا کہ میں کہنے کیا جا رہا ہوں۔ میں علم دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو حاصل کرو دنیا میں، اور یہی علم اکڑ پیدا کرتا ہے، یہی علم تمہیں مستغنی اور غریب بناتا ہے، یہی علم تمہیں اللہ سے جھگڑا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اور ایک وہ علم ہے جو ادھر سے آتا ہے، آواز دی اللہ نہ ہو من لدنا علما، ہم نے خضر کو علم دے دیا۔ آواز دی آتینا رشدہ من قبل، ہم نے ابراہیم کو علم دے دیا۔ آواز دی علم نہ ہو صنعت نبوت اللہ کو، ہم نے داؤد کو علم دے دیا۔ آواز دی علم من تک ہے، ہم نے سلیمان کو علم دے دیا۔ بھائی توجہات منظور رہے، کتنی آیتیں پڑھو۔ داؤد کو علم ملا، یشیا کے گھر میں پیدا ہوئے، یشیا کے گھر میں، حضرت داؤد کے والد کا نام یشیا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تو مالک چھوڑ دے، ان کا باپ نے پڑھائے گا؟ کہا نہیں نہیں، کسی گھر میں پیدا ہو، آدمی ہمارا ہے، ہم پڑھائیں گے۔ تو داؤد کو یشیا کے گھر میں علم دیا، سلیمان کو داؤد کے گھر میں علم دیا، موسیٰ کو عمران کے گھر میں علم دیا، خضر کو مکان کے گھر میں علم دیا، ابراہیم کو تاروں کے گھر میں علم دیا۔ بھئی عجیب بات ہو گئی کہ دوسرے گھروں میں پیدا ہوئے، انہیں وہاں علم دیا، تو جو اپنے گھر میں پیدا ہوگا جواب نہیں آیا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اچھا تو اب چلو، جب مقام علم تک آگے تو کچھ جملے سنتے جاؤ، اس لیے کہ مجھے تیزی سے آگے جانا ہے۔ جو یونیورسٹیاں دیں کچھ علم میں اکڑ ہے، جو ادھر سے آئے کچھ علم میں اطاعت ہے، کچھ علم میں اخلاق ہے۔ بھائی دیکھو، میں بہت بڑا نمازی ہوں، چیلنج کر سکتے ہو، جھٹلا سکتے ہو، جھٹلا لو، میں نے زندگی میں کوئی نماز قضا ہی نہیں کی، جھٹلا سکتے ہو، جھٹلاؤ۔ بھائی تم میری زندگی میں ساتھ کب رہے؟ نہیں رہے نا۔ اچھا میں تو سال کے 12 مہینے روزے رکھتا ہوں، جھٹلاؤ۔ بھائی تم سال میں 365 دن تو میرے ساتھ نہیں ہوتے ہو نا، تو جھٹلا نہیں سکتے۔ اچھا میں نے زندگی میں نماز شب کبھی قضا نہیں کی۔ یہ مثالیں ہیں، سچ نہ سمجھتے۔ یہ مثالیں دے رہا ہوں میں، اور یہ مثالیں اگر پہنچ گئی تو یہ جو نوجوان داہنے بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان تک میرا میسج پہنچ گیا۔ دیکھو بہت دقیق مرحلہ فکر جا تمہیں لے آیا ہو۔ میں نے زندگی میں نماز شب کوئی قضا نہیں کی۔ بھائی میری ہر رات اگر تمہارے ساتھ گزری ہو تو تم دیکھ سکتے ہو کہ میں سچ بولا یا جھوٹ بولا؟
تو یہ جتنے بھی دعوے ہیں نا، یہ جتنے بھی دعوے ہیں انہیں تم جھٹلا نہیں سکتے. لیکن اگر میں ممبر سے دعویٰ کروں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں تو اس دعوے کا جھٹلانا بڑا آسان ہے. کوئی مشکل سوال کر لو، میں پھنس جاؤں گا، ان کا ثابت ہو جاؤں گا. جہاں تمہیں لے کے آیا ہوں کہ بھائی میری نمازیں تو جھٹلا نہیں سکتے، میرے روزے جھٹلا نہیں سکتے، میرے تقوی کو نہیں جھٹلا سکتے، لیکن میرے علم کو اگر دعویٰ غلط ہے تو جھٹلا سکتے ہو. لیکن کوئی ایسا مسئلہ پوچھو جسے میں نہیں بیان کر سکتا تو میرا جھوٹ کھل جائے گا. پوری تاریخ انسانیت میں علم کے فقط 2 دعوے ہیں. ایک دعویٰ ہے انا مدینۃ العلم، دوسرا دعویٰ ہے سلونی. مدینۃ العلم آگے نہیں بڑھوں گا. میں علم کا شہر ہوں. مدینہ شہر کو کہتے ہیں، بلدہ قصبے کو کہتے ہیں. میں علم کا قصبہ نہیں ہوں، میں علم کا شہر ہوں. قصبہ وہ جہاں کچھ ملے کچھ نہ ملے، شہر وہ جہاں ضرورت کی ہر شے مل جائے. میں اب تک یہ سمجھ نہیں پایا، خدا کی قسم سمجھ نہیں پایا. اپنے مانوس دوستوں کے ذریعے اپیل ہے اپنے نامانوس دوستوں سے، اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی کہے کہ میں علم کا شاعر ہوں اور امتی کہے کہ لکھنا بھی نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کی، اسی طرح یہ رونا کے دل پر لگاتے رہے. بھائی عجیب نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. اچھا تو بھائی شہر ہے میرا نبی، علم کا شہر ہے. اب ذرا آؤ کا ریکارڈ ایک جملہ سنتے جاؤ. کیا کمال ہے مقام ختم نبوت کا. ایک جملہ سنو، ایک ما ارسلنا. دیکھو قرآن ہے اور کافی ہے. کافی ہے. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا جس قوم میں اس قوم کی زبان والا بھیجا. ایسا نہ ہو کہ وہ آئے چین میں زبان جانتا ہو جاپان کی، تو چین میں آنے والا چینی جانے، جاپان میں آنے والا جاپانی جانے، عرب میں آنے والا عربی جانے، ایران میں آنے والا نبی ایرانی جانے. اور یہ آخری نبی ایسا کہ ہر قوم کے لیے تو ساری زبانیں جانتا ہے یا نہیں؟
راستے میں آپ پڑھیں گے سخن گسترانہ بات تو وہ سخن گسترانہ بات نہیں سنتے جاؤ. انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. آگے کا جملہ تو تمہیں خود یاد ہوگا نا. کیونکہ تمہارے آدمی کا تذکرہ ہے. تمہارے آدمی کا تذکرہ ہے, اس لیے وہ جملہ تو تمہیں یاد ہوگا, لیکن اب جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ترجمہ کر رہا ہوں. انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. وہ علی بابا, اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے. اچھا میں سنتے جاؤ. میں خدا کی قسم بڑا لبرل انسان ہوں اور اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں. مجھے اب تمہیں یہ ترجمہ تو پسند نہیں ہوگا نا. ہاں ترجمہ پسند نہیں ہے. کیوں پسند نہیں ہے؟ اس لیے کہ نام جو ہے وہ صفت بن گیا. علی نام نہیں رہا بلکہ صفت بن گیا. یہ دروازہ بلند ہے تو میں نے یہ ترجمہ قبول کر لیا ہے. لیکن ایک فٹ نوٹ کے ساتھ کہ چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہی ہوگا. اتحاد بین المسلمین کے لیے تمہارا ترجمہ مجھے قبول ہے کہ میں ہوں علم کا شہر. دروازہ بہت بلند ہے تو چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا. مگر ایسا آدمی جو بلندیوں پہ نظر آئے تو پوری تاریخ میں نہیں ملے گا کوئی شخص, مگر ایک شخص کبھی پشتے محمد پہ بلند ہوگا, کبھی قدیر میں ہاتھوں پہ بلند ہوگا. دیکھو دروازہ بلند ہے, دروازہ بھی آدمی ہوگا مگر وہ آدمی جو بلندیوں پہ نظر آئے. اچھا تو رسول نے کہا علی بابا, علی اس کا دروازہ کہنے لگا نہیں علی بلند. تو اصول میں نا دیکھو علماء اسلام کی محنتیں کاوشیں آل محمد کی دشمنی میں کہاں تک گئی ہیں. لیکن بہرحال محنت تو ہے نا. محنت تو ہے نا. اچھا بھائی سننا خدا کی قسم. اب پھر ایک اور طریقہ کا جملہ سنتے جاؤ. میں نے پہلی تقریر میں ہاضا بیان کیا تھا تو ہاضا ذہن میں ہاضا کے معنی اسے ذہن میں رکھنا. یہ ہاضا جو ہے نا اسے ذہن میں رکھنا. آج میں ہاضا کو ذرا انٹرپریٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہاضا کہنے کی ضرورت کیا ہے نا. تو کہنے لگے کہ علی نام نہیں ہے صفت ہے. ٹھیک. اچھا ایک جگہ قرآن میں صفت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ایک بندہ ایسا بھی ہے انسانوں میں جس نے نفس بیچا مرضی خرید لی. صفت ہے نا, نام تو نہیں ہے. کہنے لگے کہ اس سے مراد علی نہیں ہے. اچھا بھائی تو پھر کون مراد ہے؟ سنو گے جاؤ, اگر تمہیں یقین نہ آئے تو تفسیر درر منصور میں دیکھ لینا, علامہ سیوطی کی تفسیر میں. انہوں نے رد کیا ہے اس قول کو لیکن لکھا ہے. کہنے لگے اس سے مراد علی نہیں ہے, عبد الرحمن ابن ملجم مراد ہے. علی کا خاطر یعنی علی کی دشمنی کا کمال تم نے دیکھا, کمال دیکھا. تو اب اصول یہ بنایا کہ اگر نام دیں گے تو کہیں گے نام نہیں ہے صفت ہے, اور اگر صفت دیں گے تو کہیں گے کہ یہ مراد نہیں ہے وہ مراد نہیں, وہ مراد ہے. بھائی توجہ ہے نا کہ نام ہو کہیں گے صفت ہے,
صفت ہو کہیں گے یہ نہیں وہ مراد ہے. اب رسول نے ایک دن طے کیا کہ میں تمہارے مزاج کو تو جانتا ہوں, اگر نام لوں گا صفت بناؤ گے, اگر صفت بیان کروں گا کہو گے یہ نہیں وہ مراد ہے. تو اب ایک دن ایک ساتھ 5 صفتیں بیان کی, کہنے لگے لاؤتین رایتا غدن رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسول لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ. کل میں علم دوں گا مرد کو, کرار کو, غیر فرار کو, خدا و رسول کے دوست کو, خدا و رسول کے محبوب کو, وہ واپس نہیں آئے گا جب تک خیبر فتح نہ کر لے. ہم نے کہا بھائی یہ صفتیں ہیں کسی پہ جا کے چپکا دو. میں نے کہا ایک ساتھ 5 صفتیں رجل, کل میں جسے علم دوں گا رجل کرار غیر فرار, خدا و رسول کا دوست, خدا و رسول کا محبوب. میں نے کہا بھائی اب لے جاؤ ان صفتوں کو کسی اور کی طرف. کہا بھائی کوئی رجل ہو تو لے جائے نا. سمجھ رہے ہو؟ تو اب دائرے کے مجھے جانا آگے ہے, اور جہاں لے آیا ہوں وہاں اب میں حاضہ کو سمجھاؤں گا تاکہ حاضہ میرے بچوں کی سمجھ میں آ جائے. اچھا تو رسول جان رہے تھے کہ میں کہوں گا علی, یہ کہیں گے بلند, میں کہوں گا علی, یہ کہیں گے بلند, اسی لیے بائیں ہاتھ سے اٹھایا اور دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا, من تم تو مولا ہو صحابہ علی مولا. تاریخ ہے انسانیت میں, یعنی آدم کی جو تاریخ چلی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں. تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے عالم گزرے, لیکن خدا کی قسم دعوے کوئی 2 ہیں. ایک دعویٰ ہے انا مدینۃ العلم, اور دوسرا دعویٰ ہے سلونی. پوچھو جو کہ پوچھنا چاہتے ہو مجھے پوچھو, قبل ان تفقدونی, قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. میں گم ہو جاؤں نہیں, تم گم کر دو. پوچھو بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں, اور ظاہر ہے کہ اس مرحلے فکر سے مجھے بہت آگے جانا ہے, لیکن اب اس مرحلے پر رک جانا. سلونے پوچھو, جو جی چاہے پوچھو, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو بڑے لبرل ہیں اور ہم تو ہر ایک کے احترام کے قائل ہیں. بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, جو چاہے بھی میرے رسول پہ آئے, جو چاہے بھی میرے رسول پہ آئے, مگر ایک شرط ہے, آنے کے بعد سلونی بھی تو کہے. آنے والا ممبر رسول بھی آیا اور آنے کے بعد آواز دی. دیکھو میں بہت بڑا نمازی ہوں, چیلنج نہیں کر سکتے ہو, لیکن میں بہت بڑا عالم ہوں, چیلنج ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ آنے والے نے ممبر پہ آنے کے بعد کہا سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. بھائی سنو, میں اب سے قیامت تک کے حالات بتاؤں گا. پوچھو. عجیب بات ہے. ممبر دیکھو, میں کمرے میں کوئی چیلنج کر دوں پھر بھی ایپ پوسی ہو جائے گی. ممبر پہ بیٹھ کے کہنا آسان نہیں ہے. پوچھو, میں اب سے قیامت تک کے حالات بتاؤں گا. اب سے قیامت تک کے حالات بتاؤں گا. پوچھو قرآن کے بارے میں مجھ سے پوچھو. ناسخ کیا ہے, منسوخ کیا ہے, مجمل کیا ہے, مبین کیا ہے, مطلق کیا ہے, مقید کیا ہے, محکم کیا ہے, متشابہ کیا ہے. پوچھو قرآن کے بارے میں جو کچھ پوچھنا چاہتے پوچھو. اور اب تیسرا دعویٰ, ایک ہی سانس میں علی نے 3 دعوے کیے. اب سے قیامت تک کے حالات بتاؤں گا,
पूछो क्या पूछना चाहते हो। दूसरा दावा, कुरान के मुताबिक सब कुछ बताऊंगा, पूछो क्या पूछना चाहते हो कुरान के बारे में। और अब तीसरा दावा कि दुनिया में इस वक्त जितने काफिले जा रहे हैं उनकी तादाद बताऊंगा कि कितने काफिले हैं, हर काफिले में कितने लोग हैं ये बताऊंगा, कहां से चले हैं ये बताऊंगा, किस वक्त चले हैं ये बताऊंगा, कहां जा रहे हैं ये बताऊंगा, किस वक्त पहुंचेंगे ये बताऊंगा, काफिले वालों के नाम बताऊंगा, उनके बाप दादाओं के नाम बताऊंगा, मैं उनके बाप दादाओं के नाम बताऊंगा। अली से संभल के बात करना, हर एक के बाप दादा का नाम जानना है। दिल के बारे बाहर नहीं बात रहे हैं, मजा फिर ही आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे जरा दूर जाना है, थोड़ा सा काम मेरे वक्त में वो सतों का अंदाजा है मुझे, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जरा दूर जाना है, रुके रहो। ये काफिले दरमियान में कहां से आ गए? ये तो बहुत पढ़ा लिखा महिमा है, उदमा है, शोहरा है, खुतबा है, ये बीच में काफिले कहां से आ गए? ये सुनना खुदा के कसम, सुनना, देखना। कहने लगे कि काफिलों की तादाद बतलाऊंगा, जहां से चलेंगे वो बतलाऊंगा, जहां पहुंचेंगे वो जगह बताऊंगा, किस वक्त चले हैं ये बताऊंगा, कब पहुंचेंगे, किस वक्त चले हैं मालूम हो सकता है, कब पहुंचेंगे गए हैं, कब पहुंचेंगे ये बताऊंगा। पूरे ग्लोब की बात हो रही है, पूरी दुनिया में कितने काफिले इस पर जा रहे हैं उनकी तादाद बताऊंगा, हर काफिले में कितने लोग हैं उनकी तादाद बताऊंगा, ठीक है ना, और उनके नाम बताऊंगा और उनके बाप दादाओं के नाम बताऊंगा। ये दरमियान में काफिला कहां से आ गया है? ठीक है ना, ये तुम्हें पूछने का हक है ना कि भैया अली कुरान के बारे में कहो, ये काफिले भी इसमें कहां से आ गए? तो एक वाकया मुझे सीरतुल नबी में मिला, जब पैगंबर अकरम मेराज पे तशरीफ ले गए और वापस आए हैं। अच्छा, ये तो पता है ना कि पैगंबर मस्जिदुल हराम यानी मक्के से चले हैं बैतुल मुक़द्दस, और बैतुल मुक़द्दस से गए हैं अर्श। दो हिस्सों में है पैगंबर का सफर, मक्के से बैतुल मुक़द्दस से अर्श लाए, ठीक। तो मक्के से बैतुल मुक़द्दस का जो सफर था वो जमीनी था, और बैतुल मुक़द्दस से जो अर्श का सफर था वो फज़ाई था, ठीक। जब दूसरे दिन पैगंबर अकरम ने ये इरशाद फरमाया, मक्के का वाक़या, मेराज मक्के में कि मैं मेराज में गया था, तो मुशरिकीन मक्का ने कबूल करने से इनकार कर दिया, कहा कि भाई अगर सबूत चाहते हो तो रास्ते में जो मैं काफिले देख के आया हूं, पहुंच गई बात पहुंच गई मेरे सुनने वालों को। रास्ते में जो मैं काफिले देख के आया हूं उनकी तादाद बता रहा हूं, काफिले वालों के नाम बता रहा हूं, जब आए तो तस्दीक कर लेना। तो अली ने दावे में यही बताया कि जो तस्दीक का तरीका मेरे नबी की नबुवत का है, वही तस्दीक का तरीका मेरी इमामत का है। मैंने अपने सुनने वालों को बड़ी जहमत दी। तो इल्म दो किस्म के हैं, भाई आगे जाना है ना, और आगे जाना है तो फिर मेरे साथ चलते रहो, मौजू मुसलसल आगे बढ़ेगा। अब इल्म दो किस्म के हैं, एक वो जो यूनिवर्सिटी से हासिल करो, दानिशगाहों से हासिल करो, और एक वो जो अल्लाह भेजे। जो दानिशगाहों से हासिल करोगे उस इल्म में अकड़ होगी, उस इल्म में तुग़यान होगा,
اس علم میں سرکشی ہوگی، اور جو اللہ دے گا اس علم میں اطاعت ہوگی، اس علم میں تہذیب ہوگی، اس علم میں اخلاق ہوگا، اس علم میں معاشرت ہوگی۔ بھائی عجیب بات ہے، اگر پیغمبر اکرم کسی مہذب معاشرے میں مبعوث ہوتے، میرا نبی اگر کسی مہذب معاشرے میں مبعوث ہوتا، اللہ کسی مہذب معاشرے میں بھیجتا اور وہ اپنی تہذیب کے جوہر دکھلاتا، کہتے معاشرے کی دیر ہے، اسی لیے دنیا کے بدترین معاشرے میں بھیجا۔ دنیا کے بدترین معاشرے میں بھیجا کہ اب پہچانو کہ جو اخلاق دکھلا رہا ہے وہ یہاں کا نہیں ہے، وہاں کا اخلاق ہے۔ بھائی اب سنتے جاؤ، جب میں یہاں تک لے آیا تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنتے جاؤ جسے ممبر سے نہیں سنایا جاتا۔ بھرا ہوا مجمع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اور درمیان میں پیغمبر بیٹھے ہیں مسجد میں، اور ایک شخص دروازے سے داخل ہوا اور اس سے وہاں سے آواز تھی۔ ممبر سے کیوں نہیں اس واقعے کو بیان کیا جاتا، اس کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب پڑھے لکھے سمجھ جائیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، وہاں سے دروازے مسجد سے بولا یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ جوا چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا شراب چھوڑ دو، میں نے شراب چھوڑ دی۔ آپ نے کہا حرام گوشت چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن یا رسول اللہ فلاں گناہ کی آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اس گناہ کا تذکرہ ہے، میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں، فلاں گناہ کی مجھے اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام نے آستینیں چڑھا لی، کتنا بدتمیز ہے، کتنا بےہودہ ہے۔ عجیب واقعہ ہے جو سیرت کی کتابوں میں، اور اس قابل ہے کہ تم اسے ذہن میں رکھو۔ کوئی مارنے کے لیے آگے بڑھا، رسول نے کہا نہیں رک جاؤ، اسے میرے پاس آنے دو۔ آیا، کہا کہ کیا کہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا غیبت مت کرو، میں نے چھوڑ دی۔ آپ نے کہا جھوٹ مت بولو، میں نے جھوٹ چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا سور مت کھاؤ، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا شراب مت پیو، میں نے شراب پینی بند کر دی۔ آپ نے کہا جوا مت کھیلو، میں نے جوا کھیلنا بند کر دیا۔ بس یا رسول اللہ فلاں گناہ کی مجھے اجازت دے دیں۔ کہا دے دوں؟ دیکھو اب یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے اخلاق محمدی۔ دیکھو بلا کے بٹھا دیا، قریب بٹھا دیا، کہا کہ دے دوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ کہا اگر تجھے اجازت دے دوں تو ذاتی تو نہیں ہوگی، وہ پوری امت کے لیے ہوگی۔ تو تو جو سلوک دوسرے کے ناموس کے ساتھ کرے گا، دوسرے وہی سلوک تیرے ناموس کے ساتھ کرے گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو مجھے برداشت نہیں ہے۔ کہا یہی تو سکھلانے آیا ہوں کہ جو احترام چاہتا ہے وہ احترام کر، جو احترام چاہتا ہے دوسرے اپنے لیے وہی احترام دوسرے کو دے۔ اور اس کے بعد بٹھا دیا آپ کے پاس، اس کے بعد ہاتھ بلند کیا، کہا اللہم طہر قلبہ، پروردگار اس کے دل کو پاک کر دے۔ اللہم اغفر ذنبہ، مالک اس کے گناہوں کو پاک دے۔ پروردگار اس کے دل کو پاک کر دے، مالک اس کے گناہوں کو پاک دے۔ گیا اور پاکیزہ ہو کے گیا، بٹھا لیا تھا، یعنی بتلا دیا کہ جس کے سدھرنے کا امکان ہو اسے بٹھاتے ہیں، جس کے سدھرنے کا امکان نہ ہو اسے اٹھا دیتے ہیں۔ واقعہ ہے نا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اب اسی میرے محمد کے کردار کا دوسرا واقعہ، ہزاروں مرتبہ تم نے سنا ہے، لیکن رزلٹ تو لیتے جاؤ۔ پیغمبر اکرم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں باہر نکل کر کے کہتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی بات میرے ذمے ہو تو میں اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد ہے، سب کو یاد ہے، واقعہ سب کو یاد ہے۔ اچھا جب سب کو یاد ہے تو واقعہ بیان کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ واقعہ نہیں بیان کروں گا، میں تو نتیجہ دوں گا، لیکن یہ بچے تو سمجھ لینا بات کو۔ بڑا ہوا مجمع ہے، بڑا ہوا مجمع، اور پیغمبر کہتے ہیں کسی کا حق اگر میرے اوپر ہے تو وہ حق لے لے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ بھرے مجمع سے ایسے ٹوٹ کے کھڑا ہو گیا۔ جو رسول کو دیکھے، جو رسول کی بات سنے، جو رسول کے زمانے میں ہو اور صحبت رسول سے فیضیاب ہو، وہ ہے رسول کا ساتھی۔ کیا کمال، کیا فضیلت ہے، کیا شرف ہے۔ بڑے مجمع سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک جنگ میں آپ تشریف لے جا رہے تھے
اور آپ اپنے ناکے پہ سوار تھے اور ناکا چلنے میں سستی کر رہا تھا تو یا رسول اللہ آپ نے اپنے تازیانے سے ناکے کو مارا اور غلطی سے وہ تازیانہ مجھے لگا، غلطی سے، یعنی زمانے رسول ہی میں یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ رسول غلطی کر سکتا ہے۔ بھائی سننا خدا کی قسم، اب تو دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن اب رکے رہو، یہ کیا عقیدہ ہے بھائی کہ رسول غلطی کر سکتا؟ بھائی یہ کیا عقیدہ ہو گیا بھائی؟ عجیب بات ہے بھائی، 30ویں پارے میں ہے لیکن ابتدائی سورہ ہے، کیا بھول گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم، کہیں سے آواز نہیں آئی، فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل وجعلہم کعصف مأکول۔ حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یہ چھوٹا سا سورہ ہاتھی والوں کا سورہ، لیکن یہ چھوٹا سا سورہ مجھ سے بھی تو سنتے جاؤ، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ بھائی جس سن میں واقعہ ہوا ہے اسی سن میں رسول پیدا ہوئے، اور میرا اللہ کہتا ہے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے ہاتھی والوں کا انجام کیا کیا؟ کیا حبیب تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے ہاتھی والوں کا انجام کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو اور ان کے منصوبے کو پارا پارا کر کے نہیں رکھ دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اس اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، گروہ در گروہ۔ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، تمہاری زبان میں ابابیل ایک پرندے کا بھی نام ہے، لیکن قرآن میں جو لفظ ابابیل استعمال ہوا اس کے معنی گروہ در گروہ نہیں، ابابیل گروہ در گروہ، جھنڈ، اس کے بعد دوسرا جھنڈ، اس کے بعد تیسرا جھنڈ۔ ارسل علیہم طیرا ابابیل، گروہ کے گروہ آئے پرندے، تو کن پہ آئے؟ ہاتھی والوں پر۔ اچھا ہاتھی کی جسامت دنیا کا سب سے طاقتور اور سب سے تنو توش والا جانور، اور مقابلے میں چھوٹے چھوٹے پرندے۔ اچھا تو تمہارا اللہ تو بڑا قادر مطلق ہے نا، کیا جتنے بڑے ہاتھی ابرہہ لے کے آیا تھا اس سے بڑے ہاتھی اللہ بنا کے بھیج نہیں سکتا تھا؟ ایک سوال ہے، ایک کامن سینس کا سوال ہے، اور نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا کر رہا ہوں سوال کہ بھائی ابرہہ ہاتھی لے کے آیا ہے، واقعہ سب کو معلوم ہے، ابرہہ لایا ہے بڑے بڑے ہاتھی۔ اچھا جب ہاتھی لایا ہے تو اب اللہ کو تو یہی چاہتا تھا کہ اس سے بڑے ڈبل ہاتھی مقابلے پہ آ جاتے، مزہ آتا نا؟ نہیں، وہ ہاتھی لایا ہے اور ادھر چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان کے پنجوں پہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں، تاکہ سیرت خدا سمجھ میں آ جائے کہ جب بڑوں کو ذلیل کرواتا ہے چھوٹوں سے ذلیل کرواتا ہے۔ پوری انسانیت کی تاریخ ہے، پوری انسانیت کی تاریخ ہے، توجہ رہے، پوری انسانیت کی تاریخ ہے کہ جب بھی کسی بڑے کو ذلیل کروایا چھوٹے سے ذلیل کروایا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ سورہ فیل سمجھ میں آئے؟ اچھا تو اب چھوٹے چھوٹے منہ پرندے اور ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، جب پرندے آئے تو یہ سوچ کے واپس چلے جاتے کہ بھائی ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ رکے رہو۔ ارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے انہیں بھیجا، ارسل، اللہ نے انہیں بھیجا، علیہم ہاتھی والوں پر، طیرا چھوٹے پرندے، ابابیل گروہ در گروہ، فوج در فوج آئے تو ننھے ننھے پرندے اور ان کے پنجوں میں ننھی ننھی کنکریاں، یہ سوچ کے واپس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم کیا بگاڑیں گے ان ہاتھیوں کا، لیکن یہ طے ہو گیا
کہ جسے اللہ بھیجے وہ حکم خدا کے بغیر میدان نہیں چھوڑا کرتا. میں نے بڑی زحمت دی اپنے سننے والوں کو. اب مجھے واپس جانا ہے اس واقعے کی طرف, لیکن اب میں کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل پرندے بھیجے. بھائی عجیب بات ہے, پرندے کس نے بھیجے؟ اللہ نے. اگر کہیں اور سے آئے ہوتے اور اپنی مرضی سے آئے ہوتے تو ابرہہ کی فوج پہ گرانے کے بجائے کہیں اور گرا کے چلے جاتے. بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سننے والوں کو. بھائی ضروری ہے کہ ابرہہ کی فوج پہ کنکریاں گرائے؟ بھائی کہیں اور گرا کے چلے جاتے. کہا نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہ لگے پرندے اللہ کے بھیجے ہوئے تھے, تو اللہ کا بھیجا ہوا پرندہ تو غلطی نہ کرے اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول غلطی کرے. عجیب مرحلہ فکر ہے. جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا تو قرآن پڑھا ہوا تھا, رسول کے زمانے کا تھا, اور کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے مارا تو تھا, ٹھیک ہے, جان بوجھ کے مجھے نہیں مارا تو تھا ناقے کو, لیکن غلطی سے وہ مجھے لگ گیا. تو قرآن تو پڑھا ہوا تھا, یہ سورہ بھی پڑھا ہوگا, تو ضروری نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ میں بھی آ جائے. اسی لیے تو وارث کی ضرورت ہے نا, اسی لیے وارث کی ضرورت ہے. تو اب ظاہر ہے کہ میرے پاس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, لیکن رکے رہو, یہ واقعہ تو مکمل ہو جائے. کہا کہ اچھا تو اپنا بدلہ لے. کہا کہ یا رسول اللہ جس تازیانے سے آپ نے مارا تھا وہ تازیانہ گھر سے منگوایا. تازیانہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. کہا یا رسول اللہ جب آپ کا تازیانہ میرے بدن پہ لگا تو اس وقت میرے بدن پر قمیص نہیں تھی. واقعہ مشہور ہے, بہت مشہور واقعہ ہے. تعجب ہو رہا ہے اس انسان پر یا نہیں ہو رہا ہے نا؟ اس انسان پہ تعجب ہو رہا ہے. مجھے اس پہ تعجب نہیں ہو رہا ہے, تعجب ان لوگوں پہ ہو رہا ہے جو سن رہے ہیں اور پھر بول نہیں رہے. دیکھو عجیب بات ہے, مجھے تعجب اس پر نہیں ہے, ان لوگوں پہ تعجب ہے. بس میری تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو جائے گی. ان لوگوں پہ تعجب ہے جو سن رہے ہیں اور اسے اس کی گستاخی کی سزا دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اچھا بتاؤ, رسول تو عالم الغیب ہے نا. اچھا پھر چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے, میرا عقیدہ تو ہے کہ ہے. لیکن جو لوگ نہیں مانتے رسول کو عالم الغیب, ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی رسول کو اس واقعے کا علم تھا یا نہیں؟ تو رسول جان رہے تھے کہ وہ جھوٹا ہے, اس کے باوجود تازیانہ منگوا دیا. رسول جان رہے تھے نا کہ وہ جھوٹا ہے, کہہ دیتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, ایسا کوئی واقعی نہیں ہوا. واقعی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. اس نے خود کہا, بعد میں اس نے خود کہا, اور ابھی میں اس واقعے کو مکمل کروں گا, لیکن یہ جملہ سن کے جاؤ. تو رسول کہہ دیتے کہ یہ جھوٹا ہے, اس کی بات غلط ہے. نہیں کہا رسول نے, امت کو بتلانا یہ تھا کہ میں نے تمہارے جھوٹے کو نہیں جھٹلایا تو تم میرے سچے کو میں جھٹلا دینا.
عجیب مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر آج بات کو روکنا چاہ رہا ہوں. تازیانہ آیا, رسول نے لباس مطہر کو اٹھایا اور وہ دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے لب مہر نبوت پر رکھ دیے. کچھ عقیدہ تھا, اس کا دل چاہ رہا تھا, اسے ایک بھونڈا طریقہ استعمال کیا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے ہونٹوں کو مہر نبوت سے مس کرے, اپنے لب مہر نبوت پہ رکھ دے. صحابی ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے اس طریقے کو کمنٹ کر لو, لیکن جذبہ اچھا ہے, جذبہ اچھا ہے. کیا چاہتا ہے کہ مہر نبوت پر اس کے ہونٹ آ جائے. بھائی صحابیت میں اور امامت میں فرق یہی ہے کہ صحابیت کی معراج ہے کہ مہر نبوت پہ ہونٹ آ جائے, اور امامت کی معراج ہے کہ مہر نبوت پہ کھڑی ہو جائے. کیا نام ہے تمہارا؟ حسن مہدی. ماشاءاللہ. خدا جتنے بھی بچے ہیں انہیں پھلنے اور پھولنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے تو صرف اتنا کہا کہ جتنے بچے ہیں خدا انہیں پھلنے اور پھولنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا معلوم میرے سننے والوں کو کون سی بچی یاد آ رہی ہے. آوازیں بلند ہوگی. پہچانتے ہو نا, پہچانتے ہو اس بچی کو. اور میں نے جب بھی اس شہزادی کا تذکرہ کیا, اچھا بھی یہ جو حسین کی بچی ہے جس کا نام ہے سکینہ, اس کے باپ تو ہیں حسین, ماں کون ہے؟ ام رباب. ام رباب کو اللہ نے دو اولادیں دی بس, دو, ایک سکینہ اور دوسرا علی اصغر. جب قافلہ دمشق سے آزاد ہو کر مدینے چلا ہے تو کچھ دنوں کے لیے یہ قافلہ کربلا میں رکا ہے. شہزادی زینب نے ماتم کیا, نوحہ کیا, اپنے بھائی کی طرف پہ روئی. یہ جملہ تمہارے سننے کے لیے کہہ رہا ہوں. اہل حرم جب دمشق سے آزاد ہوئے تو کربلا آئے. کربلا میں 3 دن ماتم رہا, 3 دن قیام رہا, 3 دن تک گریبانداری ہوتی رہی. پھر شہزادی زینب نے حکم دیا قافلہ تیار کیا جائے, ہم مدینے جائیں گے. ایک ایک جملہ مقصد سے پڑھ رہا ہوں. تو میرا باپ کو پہچانتے ہوں, اصغر کی ماں, سکینہ کی ماں. جب پورا قافلہ محملوں میں بیٹھ چکا تو شہزادی زینب نے اپنی محمل کے پردے کو اٹھا کر دیکھا کہ کوئی بیوی قبر حسین سے لپٹی ہوئی ہے. پوجا کون ہے؟ کہا معلوم ہوا کہ ام رباب ہے. محمل سے اتری شہزادی زینب, شانہ تھاما آ کر کہا بھابھی مدینے نہیں چلو گی؟ تو ایک بتا سر اٹھایا, کہنے لگی شہزادی میں کیا کہوں, اللہ نے مجھے 2 بچے دیے تھے, ایک بیٹی زندہ شام میں, ایک بیٹا کربلا میں, والد کی قبر بھی کربلا میں. اب میں مدینے جا کے کیا کروں؟ اجرکم اللہ. میں نے تمہیں زحمت دی نا. کتنی پیاری بیٹی کہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے. میں سنو گے تم رو چکے نا, مجلس تو تمام ہو گئی. ارباب مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی تو شمر خیمے میں داخل ہوا, دیکھا کہ ایک مسلح بچھا ہوا ہے, چھوٹا سا مٹی کا ایک ڈھیر ہے اور ایک چھوٹی بچی وہاں بیٹھی ہوئی. صاحب عروج المجالس نے اس واقعے کو لکھا ہے. شمر گھبرا گیا, کہنے لگا تم کون ہو؟
کہا میں سکینہ ہوں حسین کی بیٹی. کہا یہ مسلح, کہا میرا بابا واپس آئے گا نماز پڑھے گا. کہا یہ مٹی کا ڈھیر تھا, تو جانتا ہے نا کہ پانی نہیں ہے, بابا کا ہے تو کر کے نماز پڑھے گا. بس تم نے گریہ کیا, مجلس اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. قافلہ چلا, اکیلے ناکے پہ باندھی گئی. دو جملوں کی زحمت ہے, اس سے زیادہ زحمت نہیں تھی. اکیلے ناکے پہ باندھی گئی ہے یہ بچی. اور جب قافلہ چلا ہے کربلا سے کوفے کی طرف, تو پشت ناکہ سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے گئے. شہزادی زینب نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا اور کہا یہ قافلہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک میری بچی نہ کھولی جائے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب بچی کھولی گئی تو اونٹ کی پیٹھ بھی لہولہان تھی, بچی کا سینہ بھی لہولہان تھا. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, 60 دقیقے مکمل ہو گئے اور میری تقریر تمام ہو گئی. لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ 2 جملے تمہاری خدمت میں پیش کر کے تم کو یاد رکھوں. قافلہ کوفے آیا, کوفے سے دمشق گیا, دمشق سے قید خانے میں منتقل ہوا. تمہیں معلوم ہے جب آل محمد آزاد ہوتے مدینے آئے ہیں تو کسی بوڑھی عورت نے شہزادی زینب سے پوچھا تھا کہ بی بی یوں تو آپ پر بڑی مصیبتیں گزر گئی, سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ دیکھو یہ بڑا اہم سوال ہے, سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ تو شہزادی فرمانے لگی کہ کیا پوچھتی ہے, سب سے بڑی مصیبت قید خانہ شام کی رات تھی. جب رات ہو جاتی تھی تو وہ بچی جو اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی, وہ چیخ چیخ کے رونا شروع کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ بابا آ جاؤ, بابا مجھے نیند آ رہی ہے, بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا. اللہ بس دیکھو, میرا جی چاہا کہ میں 2 جملے تمہیں ہدیہ کر جاؤں. تو سن لیا نا تم نے کہ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ جب سورج ڈوبتا تو قید خانے میں بچی رونا شروع کر دیتی. ایک دن رات تھی, رات میں بچی رو کر سو چکی تھی. اچھا اندھیرا قید خانہ, سنو یہ جملے سن لو اور ان جملوں کو یاد رکھنا. بچی سو رہی ہے, بچی سو رہی ہے, سارے اہل حرم سو گئے. اتنے میں شہزادی زینب نے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا. فوراً آنکھ کھلی, ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, دیکھا ننھا سا ہاتھ ہے. سمجھ گئی کہ سکینہ ہے. کہا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں اپنے بابا کو تلاش کر رہی. کہا بیٹی تیرا بابا تو مارا گیا. کہا نہیں پھوپھی اماں, میرا بابا بھی یہیں موجود تھا. اور میرا بابا اکیلا نہیں آیا تھا, میرے بابا کے ساتھ ایک بزرگ تھے, ایک بزرگ خاتون تھی. اور میرے بابا نے تعارف کرایا کہ بیٹی یہ تمہارے دادا علی مرتضیٰ ہے, یہ تمہاری دادی فاطمہ زہرا ہے. اور میری دادی نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹی تیرے کانوں کا درد کیسا ہے؟ بس آخری جملہ سننا اور مجھے اجازت دے دو. کہا بیٹی تم نے خواب دیکھا لیکن بچی روتی نہیں میرا بابا یہی تھا. شہزادی زینب نے اسے سلانا چاہا, بچی کا گریہ نہ رکا. ایک مرتبہ شہزادی ام کلثوم اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہا بہن مجھے دے دے, شاید بچی کا رونا بند ہو جائے. ام کلثوم کی گود میں گئی, بچی کا رونا نہ رکا. سکینہ ایک بیوی کی گود سے دوسری بیوی کی گود میں جاتی رہی, بچی کا رونا نہ رکا. اتنے میں بیمار امام
सकीना मेरी गोद में दे दे, सकीना सज्जाद की गोद में आई, रोना बंद हो गया, सज्जाद ने बस एक जुमला का, फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाह